بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جواب شکوہ کے آخری بند کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ آپ کے نصاب میں بھی آخری بند ہیں اور جواب شکوہ کا بھی آخری بند ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو تشریحات بیان کی تھی، اس میں ایک تو تاریخ کا حوالہ بھی تھا، اس میں اسلاف سے موازنہ بھی تھا، اور اسی طرح کچھ اور موضوعات بھی اس میں بیان ہوئے تھے۔ اس آخری بند کا جو بنیادی موضوع ہے وہ عقل اور عشق کا موازنہ ہے، یا عقل اور عشق کے یکجا ہونے کی ایک صورت ہے، یعنی عقل و عشق کی بات ہے، یا عقل و عشق کا ذکر اس میں موجود ہے کہ عقل ہے تیری صفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ اس میں جو پہلا مصرع ہے کہ عقل ہے تیری صفر، عشق ہے شمشیر تیری، دو چیزیں قابل ذکر ہے۔ ایک ہے عقل، جسے اقبال نے بطور ڈال استعمال کیا ہوا ہے، یعنی عقل ہے تیری صفر، کہ عقل تیری ڈال ہے، اور عشق ہے شمشیر تیری، اور عشق تیری تلوار ہے، کہ عقل تمہاری ڈال ہے اور عشق یہ تلوار ہے، کہ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، اور یہ ہتھیار استعمال کر کے اپنی خلافت کو آفاقگیر بنا دو، جہانگیر جہاں بر کے لیے بنا دو، یعنی تمہیں جو خلافت کا فریضہ دیا گیا ہے وہ کسی وقت خاص کے لیے نہیں ہے، وہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی خاص قوم کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ابد ہے، تا قیامت ہے، کسی بھی زمانے کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کے دن تک وہ تجھے دیا گیا ہے، وہ فریضہ تمہارے پاس ہے۔ سب سے اہم جو حوالہ اس میں پایا جاتا ہے وہ ہے عقل اور عشق کا جو تصور ہے، اور اقبال کی شاعری میں سب سے اہم چیز ہے وہ عقل عشق کا تصور ہے، کہ انہوں نے کس طرح عقل کو اور کس طرح انہوں نے پھر عشق کو اہمیت دی ہے، کہ ان کی شاعری میں زیادہ جو اہمیت دی گئی ہے وہ عشق کو دی گئی ہے، اور ان کی نظر میں عقل کے پاس صرف ظاہری معلومات ہے، جسے کسی چیز کے ظاہر کو دیکھیں اور اس سے اس کے سٹرکچر کو دیکھیں اور اس سے جو علم حاصل ہو جائے تو وہ عقل کا کام ہے، لیکن جو اندرونی جو باطن ہے، جو اندرونی حصہ ہے، جو اندرونی علم ہے، وہ عقل کے پاس نہیں۔ عقل کے پاس تو صرف وہی چیز ہے جو ان ظاہری آنکھوں کو دکھائی دیتی ہے، اگر ظاہری آنکھوں کو نہیں دکھائی دیتی کوئی چیز تو وہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن عشق ایک ایسی چیز ہے جو کہ اندھے کی چیز کو بھی تسلیم کر سکتا ہے، ایک ایسی چیز، ایک ایسی قوت عشق ہے۔ اس لیے اقبال کی شاعری میں جب ہم عقل اور عشق کا موازنہ دیکھتے ہیں تو انہیں کئی ایسے اشعار ان کی شاعری میں مل جاتے ہیں، تقریباً 10% اشعار تو عقل اور عشق کے موازنے پر ہے، کہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، کہ عقل اور عشق یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ مثلا عقل کہتی ہے کہ خدا کہاں ہے، کیونکہ خدا ان ظاہری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، تو عقل یہ کہتی ہے کہ خدا ہے کہاں، لیکن عشق کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ عشق کا فرمان ہے، عشق کا جذبہ ہے، عشق ہی ہے جو کہ سر بسجود ہو جاتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کر دیتا ہے اور اس عقل کو ماتھا ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، کہ جو عقل تسلیم کرتا ہو، جو عقل پر پختہ عقیدہ ہو اس کا، وہ دل قبول نہیں کر سکتا۔ دل یہ عشق کا مرکز ہوتا ہے اور عقل کا مرکز وہ دماغ ہے۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ خبر عقل و خرد کی ناتوانی، کہ خبر عقل و خرد کی ناتوانی، نظر دل کی حیات جاودانی،
کہ عقل کا کام، عقل و خرد کا کام کیا ہوتا ہے؟ عقل و خرد کی ناتوانی، کمزوری، اس کا نتیجہ خبر کی صورت میں نکلتا ہے، اور دل کی حیات جاویدانی یعنی دل کو ہمیشگی ملنے کی وجہ سے یہ جو ہے یہ انسان کی بصیرت ہے، یعنی عشق کا جو ہے وہ صلاحیت ہے عشق کی وہ ہے۔ پھر آگے کہتے کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کہ اقبال کا جو زمانہ ہے یا آج کل کا بھی جو زمانہ ہے سائنسی زمانہ ہے، اور سائنس کے اس دور میں چونکہ سائنس کی بنیاد عقل پر ہے، اسی وجہ سے سائنس کے اس دور میں ہر وہ چیز ناقابل تسلیم ہے جو عقل کے سامنے آ نہ جائے، جو عقل جسے تسلیم نہ کرے۔ تو کہتے کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوں بھی ہے صاحب اختیار۔ جنوں یہ عشق ہے کہ عشق بھی صاحب اختیار ہے، کبھی کبھی یہ عقل عشق کے آگے ہار جاتی ہے، اور عقل جو ہے اس پر عشق کا غلبہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح کہ ہے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، ہے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق، کہ انسان کی عقل جو ہے یہ فانی چیز ہے، یہ مٹ جانے والی چیز ہے، اور عقل جو ہے یہ کبھی ایک جگہ پر ٹکتی بھی نہیں کہ آج کسی چیز کے متعلق ایک خبر دی، ہو سکتا ہے 4-5 سال بعد کوئی اور خبر دے دے اس کے متعلق۔ لہٰذا عقل ایک فانی چیز ہے، اور یہ ایک اٹل چیز بھی نہیں ہے، یہ بدلتی رہتی ہے، لیکن زندہ جاوید عشق، اور عشق ہے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی عشق کو حاصل ہے۔ عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے، کہ عشق ہی جو ہے اسے وہ صلاحیت حاصل ہے ہمیشگی کی۔ اور آگے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو سچائی ہے، جو صداقت ہے، وہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق کے تقاضوں کے مطابق ہے، ورنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں جو اولین لوگ ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل ہے۔ اولین لوگوں میں پہلا جو ایمان ان پر لے آئے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، اور جو دوسرے نمبر پہ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو انہوں نے صداقت کی، اور وہ عشق کا جذبہ تھا، اور صبر حسین بھی ہے عشق۔ اسی طرح حسین رضی اللہ عنہ نے جو صبر کیا تھا کربلا کے موقع پر، وہ بھی عشق کا تقاضا تھا۔ معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور اس دنیا کے وجود میں جو جنگ بدر پیش ہوئی تھی اور جنگ حنین پیش ہوئی تھی، وہ بھی عشق کا جذبہ تھا۔ وہ 313 صحابہ جنہوں نے عشق کا جذبہ دل میں لگا کے میدان میں اترے تھے، اور اسی عشق کے جذبے نے انہیں سرخرو کر دیا، اور اسلام وہ چمک اٹھا۔ اسلام آج بھی انہی کی وجہ سے زندہ ہے۔ پھر اسی طرح اقبال دعوت عمل دیتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، کہ عقل کا کام وہ تنقید ہے، کسی چیز کو دیکھ کر اس کی اچھائیاں اور برائیاں ڈھونڈنے میں مبتلا ہو جاتی ہے، لہٰذا عقل کو اعمال کی بنیاد نہ بنا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، کیونکہ عشق ایک ایسا جذبہ ہے یہ ہمیشہ چیزوں کی مثبت پہلوؤں کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی اقبال لکھتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، کہ عقل جو ہے یہ راستے کا چراغ ہے، اسے منزل تسلیم نہ کر۔ اسی طرح ایک اور جگہ اقبال لکھتے ہیں کہ خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے، بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے، خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، خرد بیزار دل سے، خرد بیزار دل سے، دل خرد سے، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے، خفا ہے، بیزار ہے ایک دوسرے سے۔ اسی طرح کہ آگے بھی اقبال لکھتے ہیں کہ خرد سے راہ روشن بسر ہے، خرد کیا ہے چراغ رہ گزر ہے، درون خانہ ہنگامے ہے کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے،
کہ خرد کیا ہے؟ یہ چراغ رہ گزر ہے، یہ راہ رو روشن بصر ہے، یہ ظاہری راستوں کو روشن کرنے والا ایک آلہ ہے۔ اسی طرح درون خانہ ہنگامے ہے کیا کیا، انسان کے وجود کے اندر یا کائنات میں اندر کیا کیا ہنگامے بپا ہوتے ہیں، اس کی خبر چراغ رہ گزر کو کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کام ہے ہی نہیں۔ اور اقبال آگے بھی غزل میں لکھتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ خرد صرف ظاہری معلومات یا چند معلومات تک محدود ہے، عقل چند معلومات تک محدود ہے، اور انسان جو بقا اس کو حاصل ہے یا بقا اسے حاصل کرنا چاہیے، جو مسئلہ اپنا حل کرنا چاہیے، تو وہ عشق کے پاس ہے، لہٰذا وہ عشق اختیار کرے اور اپنے دل میں اندر سوز و قداس پیدا کرے۔ تو لیکن اقبال ایسا بھی نہیں کہ وہ عقل کی بالکل مخالفت کرتے ہیں، وہ عقل کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عقل بھی ایک حقیقی چیز ہے، اور اس حقیقت کا اظہار بھی وہ اپنے اشعار میں جگہ جگہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی عقل کے متعلق سقراط نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر یہ عقل بری چیز ہوتی، یہ عقل اگر کام کی چیز نہ ہوتی تو پھر خدا نے انسان کو یہ چیز دی کیوں؟ یا قرآن میں جگہ جگہ جو ارشاد ہوا ہے کہ افلا تعقلون، کیا آپ عقل نہیں رکھتے؟ افلا تشعرون، کیا آپ شعور نہیں رکھتے؟ افلا تتدبرون، کیا آپ تدبیر نہیں کرتے؟ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ عقل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو عقل بھی کام کی چیز ہے، اسی وجہ سے خدا نے اسے انسان کو ودیت کی ہے۔ تو اقبال بھی اس اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، جو شعر میں نے آگے بھی ذکر کیا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، کہ اقبال اسے کم از کم چراغ راہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چراغ راہ ہے، راستے کی روشنی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی اقبال نے لکھا ہوا ہے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کہ یہ عقل یعنی دل جو ہے اس کو کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑنا چاہیے، عقل کی پاسبانی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی سے ہم یہ نقطہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اقبال جواب شکوہ کے آخری بند میں بھی عقل کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عقل ہے تیری سے پر عشق ہے شمشیر تیری، کہ عقل کو بطور ڈال استعمال کر اور عشق کو بطور شمشیر استعمال کر، اور تجھے جو خلافت کا فریضہ دیا گیا ہے اسے جہانگیر بنا دے، اسے جہاں بر کے لیے بنا دے۔ یعنی میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، کہ اے میرے درویش، اے میرے فقیر، اے میرے خلیفہ، تو اپنی اس خلافت کو جہانگیر بنا دے، کسی وقت خاص تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کو جہان بر کے لیے استعمال کر، کہ جو خلافت کا فریضہ انسان کو دیا گیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اب خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ نائب کے اپنے آقا کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنا، آسمانی قانون کو دنیا میں نافذ کرنا، اور صرف کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، پورے جہان کے لیے اسے نافذ کیا جائے، لہٰذا تب اس کی خلافت وہ جہانگیر بن جائے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، یعنی رحمت للمسلمین نہیں بنا کر بھیجا گیا تھا، نہ رحمت للعربین کے عرب کے لیے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا گیا تھا، بھیجا گیا تھا۔ لہٰذا وہ فریضہ اب ہمارا ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ جا کے اطاعت رسول اپناتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرے، خلافت کو جہانگیر بنا دے۔ تو اس کے لیے جو ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں، اقبال ان ہتھیار کا بھی بتاتے ہیں کہ اپنے پاس عقل لے لو، عقل بطور ڈال، یعنی تمہارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس رکاوٹ کو عقل کی مدد سے رفع کرو، ختم کرو۔ اور تمہارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ایسی ہے کہ اسے کچلنا ہے تو وہ اسے عشق کی تلوار سے ختم کر دو، کیونکہ یہ تلوار تو جو ہے یہ لوہے کی ایک تلوار اور ایک ہے عشق کی تلوار۔ تو لوہے کی تلوار کا کام کیا ہے؟ ایک چیز کو دو کرنا، دو ٹکڑوں میں کر دینا، اور یا کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، لیکن
عشق کی تلوار کا کام کیا ہے؟ ٹکڑوں کو یکجا کرنا، یعنی مختلف قسم کے ٹکڑوں کو ایک کرنا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، یہ عشق کی تلوار کا کام ہوتا ہے۔ اور عشق کی تلوار نے جب اپنا وہ کر کے دکھایا تو پھر کیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، قبیلے کے قبیلے اب آتے ہیں اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ عشق کی تلوار کا نتیجہ تھا۔ تو اسی وجہ سے اقبال کہتے کہ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، کہ اے میرے درویش تمہاری خلافت جو ہے یہ تمہیں صرف اپنی ذات تک محدود رہنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، نہ تمہارے علاقے تک محدود ہے، نہ تمہاری قوم تک محدود ہے، نہ تمہاری نسل تک محدود ہے، بلکہ یہ جہانگیر ہے، جہان بھر کے لیے ہے، لہٰذا اسے جہان میں پھیلا دو۔ اور پھر آگے بتاتے ہیں کہ ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کے نفاذ کے لیے آواز بلند کی، تکبیر کا نعرہ لگایا، تو یہ تمہارے لیے یقیناً آگ ہے۔ یعنی جب خدا کا قانون موجود ہے، قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، ایک فقہ کی صورت میں، ایک قانون، ایک شریعت، ایک مکمل نظام زندگی موجود ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہمارے سامنے موجود ہے، تو پھر ہم لارڈ میں کالے، ایڈم اسمتھ اور میکایولی کے نظام ہائے زندگی کو کیوں اپنائیں؟ کیا اسلام کا معاشی نظام نہیں ہے؟ کیا اسلام کا اپنا کوئی تعلیمی نظام نہیں ہے؟ کیا اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے؟ کہ اسلام کے بنیادی جو شعبے ہیں 3، وہ شریعت، طریقت اور سیاست ہیں۔ یہ تینوں شعبے ایک دوسرے کے لیے ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ اگر ان تینوں میں ایک شعبہ نہیں ہے تو باقی دونوں بھی نہیں ہیں۔ مطلب، اور اس کی مثال سمجھاتے ہوئے قاری طیب صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت ایک راستہ ہے، قانون جسے کہتے ہیں شریعت، یہ ایک راستہ ہے، اور طریقت اس راستے پر چلنے کی صلاحیت ہے، یعنی اس راستے پر چلنے کی جو طاقت ہے وہ موجود ہے۔ طریقت کا تعلق عمل سے ہے۔ پھر سیاست کیا ہے کہ راستے میں رکاوٹیں جو آنے والی ہیں ان رکاوٹوں سے بچ کے نکلنا، یہ جو حکمت عملی ہے یہ سیاست ہے۔ اب اگر راستہ موجود ہے لیکن آپ کے پاس طریقت نہیں ہے، یعنی راستے پر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ راستے میں موجود کون سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ان رکاوٹوں سے نمٹنے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن راستے پر چلنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے، تو راستہ اور وہ مشکلات سے بچنے کی جو صلاحیت ہے وہ دونوں بیکار۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس صلاحیت بھی ہے راستے پر چلنے کی اور آپ مشکلات سے نمٹ بھی سکتے ہیں، رکاوٹوں سے نمٹ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس راستہ نہیں ہے تو باقی دونوں بیکار۔ اور اسی طرح اگر راستہ موجود ہے، چلنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن آپ مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے، مشکلات سے بچ کے نکلنے کی صلاحیت آپ میں نہیں ہے، تو باقی دونوں بیکار۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ایک باقاعدہ اپنا ایک نظام موجود ہے، شریعت کا قانون موجود ہے، اس میں اٹھنے بیٹھنے جاگنے پھرنے سے، کھانے پینے سے لے کر کسی بھی شعبے میں آپ جا سکتے ہیں، وہ تمام شعبہ ہائے زندگی اس کے موجود ہے، اور ہر شعبے میں عدل سے کام لیا گیا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس میں یہ بیٹا علماء ایسے آتے ہیں، مجتہدین آتے ہیں کہ وہ دور کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت اسلام میں موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسلامی سلطنت میں رہتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، حج پہ جاتے ہوئے، پھر بھی لارڈ میکالے کے تعلیمی نظام کو فروغ دے رہا ہو، ایڈم اسمتھ کے معاشی نظام میں خوش ہیں، ایڈم اسمتھ کے معاشی نظام کے تحت اس نے پیسے کما کر جیب میں رکھ دیے اور انہی پیسوں سے وہ حج پہ جاتے ہیں، تو یہ بالکل بیکار چیزیں ہیں، یہ اس کے لیے آگ ہے، یہ آگ سے بھی بدتر ایک چیز ہے۔ لہٰذا کہ اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی غیر اللہ کے قانون کو اپنانے کے لیے یا اس کو فروغ دینے کے لیے وہ تکبیر کرے، وہ تکبیر کا نعرہ کرے، وہ تکبیر کا نعرہ لگائے، تو یہ انسان کے لیے آگ ہے۔ اور آگے بتاتے ہیں کہ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اگر تو مسلمان ہے تو تم کیا ہے؟
تمہاری جو تقدیر ہے تم اپنی تدبیر سے اسے بناؤ گے۔ تقدیر اور تدبیر یہ دو اہم موضوعات سامنے آ گئے کہ تقدیر کے دو تصورات ہیں، ایک جبریہ تصور اور دوسرا وہ قدریہ تصور۔ تو جبریہ تصور کیا ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ یہ جو انسان پیدا کیا گیا ہے یہ تقدیر کے آگے پابند ہے، یہ تقدیر کے آگے پابند ہے۔ تو یہ تقدیر کا جبریہ تصور ہے، یعنی یہ تصور رکھنا کہ انسان تقدیر کے بغیر آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا، یعنی کوئی بھی قدم جب انسان اٹھائے تو وہ تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تو یہ تقدیر کا وہ جبریہ تصور ہے، اور اسی تصور کے تحت یہ شیخ ابراہیم ذوق کا ایک شعر تھا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، کہ نہ تو ہم اپنی خوشی سے اس دنیا میں آئے نہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں، یعنی زندگی ہمیں اس دنیا میں لے کر آئی اور موت آ کر لے جا رہی ہے ہمیں۔ تو انسان اس میں وہ مجبور ہے، تقدیر کے آگے مجبور ہے۔ لیکن تقدیر کا جو قدریہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف پیدا کر دیا گیا ہے، باقی انسان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی اب انسان جو بھی کرے وہ اس کے اختیار میں ہے، اس کے سامنے دو راستے ہیں، اور ان دو راستوں میں انتخاب کے لیے خدا نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، لہٰذا اب یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے جس بھی راستے کو اختیار کرے اس کی سزا اسے بھگتنا پڑے گی، یعنی اس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی گرم توے پر ہاتھ رکھے اور پھر یہ کہیں کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو اے بندے تجھے تو خدا نے عقل بھی دے رکھی ہوئی تھی، تم گرم توے پر ہاتھ کیوں رکھتے؟ ہاتھ نہ رکھتے تو وہ توا آپ کا ہاتھ نہ جلا دیتا۔ اسی طرح تقدیر اور تدبیر منصوبہ بندی یعنی حکمت عملی کو کہتے ہیں نا۔ تو تقدیر اور جو تصور ہے اس سے تاریخ میں دو اہم فرقے بھی سامنے آ گئے تھے، ایک فرقہ تھا فرقہ معتزلہ اور اسی طرح ایک اور فرقہ بھی تھا۔ تو فرقہ معتزلہ کا کہنا اور یا اسی طرح تقدیر کا جو قدریہ تصور ہے یا اس کے ماننے والے تقدیر کے جبریہ تصور سے اس لیے انکار کرتے تھے کہ اگر انسان مجبور محض ہے، یعنی صرف اور صرف مجبور ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تو پھر قیامت کے دن سوال و جواب کرنا یہ فضول ہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے اور قیامت کے دن پھر خدا اس سے پوچھے، جس طرح کہ خدا نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا تو اس نے انسانیت کو بچا لیا۔ تو اسی تصور کے آگے پھر ہم اگر کسی انسان سے خدا یہ پوچھے کہ تم نے میرے فلاں بندے کو کیوں قتل کیا تھا، تو یہ انسان جواباً یہ کہے گا کہ اے خدا تم نے میری قسمت میں یہ لکھا تھا، آپ میری قسمت میں نہ لکھ دیتے تو میں قتل نہ کر دیتا۔ تو یہ جب سوال و جواب کا یہ سسٹم پھر ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں درمیانی راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ انسان مختار بھی نہیں ہے اور مجبور بھی نہیں ہے۔ کہ اگر انسان مختار ہوتا تو یہ اپنی مرضی کے مطابق جس بھی دور میں پیدا ہو جانا چاہتا اسی دور میں پیدا ہو جاتا۔ کیا ہم سب کو یہ اختیار ہے کہ میں 2020 میں پیدا ہو جاؤں، یا جب حالات ٹھیک ہو جائے تب میں پیدا ہو جاؤں، یا ہم اپنی موت کو روک سکتے ہیں؟ تو یہ اختیار نہیں ہے ہمارا، اس پر یہ اختیار نہیں ہے، لہٰذا اس میں ہم مجبور ہیں۔ لیکن درمیانی جو حصہ ہے موت اور زندگی، پیدائش اور موت کے درمیانی جو عرصہ ہے یہ مختارانہ ہے، اس میں ہم کو اختیار دیا گیا ہے، اور اس میں ہمیں عقل بھی دی گئی ہے کہ ہم اس عقل کو استعمال کر کے اپنے اختیار کے مطابق اپنے ہی راستے کا انتخاب کریں، اور اس راستے کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو تسلیم کریں۔ تو یہ عقل اور تقدیر اور تدبیر کا جو مسئلہ ہے، اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بہترین جواب دیا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم تقدیر کے پابند ہیں یا تقدیر ہماری پابند ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اپنا ایک پاؤں اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ پاؤں اٹھا کے کھڑا ہو گیا، پھر فرمایا کہ اب دوسرا پاؤں بھی اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنی تقدیر تمہاری پابند ہے اور اتنے تم تقدیر کے پابند ہو۔
یعنی ہم اپنی موت پر اختیار نہیں رکھ سکتے، ہم اپنی پیدائش پر اختیار نہیں رکھ سکتے کہ میں فیمیل پیدا ہو جاؤں یا میل پیدا ہو جاؤں، یا میں آج پیدا ہو جاؤں یا کل پیدا ہو جاؤں، یا میں آج مروں یا کل مروں، یہ اختیار ہمارا نہیں ہے، یہاں ہم تقدیر کے پابند ہیں۔ لیکن درمیانی جو رستہ ہے اس میں ہم اپنا اختیار خود اختیار کر سکتے ہیں، یعنی راستہ ہم خود چن سکتے ہیں۔ لہٰذا اقبال بھی اسی پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اور یہی وجہ ہے کہ عقل انسان کو دی گئی ہے، اور پھر خدا نے یہ بھی دعوت دی ہے کہ عقل استعمال کر، کہ تو عقل کو استعمال کر۔ تو اسی طرح اقبال جو ہے بیٹا یہ بھی تقدیر کے مسئلے کو یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کسی حوالے سے تو وہ مجبور ہے اور کسی حوالے سے وہ مختار ہے، کہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پابندی تقدیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خردمند، ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسن، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کہے پابند، کہ تقدیر کے پابند تو نباتات اور جمادات ہیں، نباتات یہ پودے وغیرہ یہی چیزیں ہیں، اور جمادات جو کہ ریت اور پتھر اور وغیرہ یہی چیزیں وہ نباتات ہیں، جمادات ہیں۔ تو تقدیر کے وہ پابند ہے کہ اپنی جگہ پر بالکل جس طرح پیدا کر دی گئی ہے اسی طرح ہے اور نہ بدلنے والی ہے۔ یعنی درخت کی تقدیر یہ ہے کہ یہ پودا اگے گا اور رفتہ رفتہ اپنی جو ہے وہ نیچرل زندگی کے مطابق بڑھے گا یہ درخت، اور پھر وہ گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن انسان آج دیکھو، درخت جو 7,000 سال پہلے بھی درخت جس طریقے سے اگتا تھا، جس طریقے سے وہ بڑھتا تھا اور جس مقام پہ تھا اسی مقام پہ آج بھی ہے، لیکن انسان آج سے 7,000 سال پہلے وہ غاروں میں رہتا تھا اور آج وہ بڑے بڑے عظیم الشان محلات میں رہنے لگا ہے۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اور اگر تو مسلمان ہے تو تم اپنی تقدیر اپنی تدبیر سے بناؤ گے۔ پھر آخری مصرع میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا بیان ہوا ہے، عشق کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا جو انعام ہے وہ بیان ہوا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ اقبال نے جگہ جگہ شکوہ میں یہ شکوہ کیا تھا کہ رحمتیں ہیں تیرے اخیار کی کاشانوں پر، برق گرتی ہیں تو بیچارے مسلمانوں پر، یا اسی طرح کے مسلمان کے ساتھ صرف حور کا وعدہ کیا گیا ہے وغیرہ، یہ باتیں بتائی گئی تھی نا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ عدل ہے پاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، اور اسی طرح کچھ دیگر بھی جواباً وہ فرمائے۔ تو یہاں آخری شعر میں اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں، انسان سے ایک اور وعدہ کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی، تم نے وفا کی، تو ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا وفاداری کیا ہے؟ اطاعت رسول ہے، کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کریں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اطیعوا الرسول کے اطاعت رسول اختیار کرے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اطیعوا اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہ اطیعوا الرسول ہے، اطاعت رسول ہے۔ تو خدا کو پانے کا جو راستہ ہے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے گزرنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اور تبھی ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب خدا ہمارا ہو جائے تو اور ہمیں کیا چیز چاہیے؟ ہمیں کیا کائنات اور یہ چیزیں تو یہ تو مخلوق ہے، ہمیں بس خالق تک رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، تو نے عشق اختیار کی، تو اس کا نتیجہ، اس کا انعام کیا ہے؟ ہم تیرے ہو جائیں گے۔ اور یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا تو ایک معمولی حقیر سی چیز ہے، دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو فانی چیز ہے اور فانی ختم ہونے والی چیز ہے۔ لہٰذا اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اپناؤ گے
تو ہم تیرے ہو جائیں گے، اور یہ دنیا کیا چیز ہے، اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، ہم تمہیں دنیا کی تقدیر بنانے کا فریضہ سونپ دیں گے، لوح و قلم تیرے ہو جائیں گے، جہاں دنیا کی تقدیر بنائی جاتی ہیں تو وہ بھی تجھے سونپ دیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جواب شکوہ جو آپ کی نصاب میں شامل حصہ تھا، ان کی تشریحات کا سلسلہ ختم ہوا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔